کہ جس ہتھیار سے اس کے سر کو قلم کرنا ہے وہ تیز بہت ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ مرنے کے بعد کی تکلیفیں، موت کی تکلیفیں اپنی جگہ پر، جو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، علی کہہ رہا ہے جس کا یہ مجرم ہے کہ اگر اس سے تم نے کوئی بدلہ لینا ہو تو اس کے لیے تلوار کو بہت تیز رکھنا، بڑی تیز دھار آلے سے اس کے سر کو قلم کرنا۔ سبحان اللہ، تو ہم سب لوگ اس پر کہتے ہیں ہم نے کون سے اخلاق پر کام کیا ہے؟ ہماری اگر نہیں بنتی تو اپنی برادری سے نہیں بنتی۔ اگر ہماری عداوت ہے، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، اگر ہماری عداوت ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب کی شریعت، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق ہے ہم پر، اور ہم حق اگر کھا رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو ہماری برادری کے اندر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارا بھائی کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، اور اس کے بڑھ کر ہماری جو سب سے بڑی عداوت ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حق تو ہمسائے کا بنتا ہے۔ ہم نے کون سا اخلاق اختیار کیا ہے؟ ہم نے کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حکم کو مانا ہے؟ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، اگر صحیح معنوں میں مسلمان، کام کے مسلمان بننا چاہتے ہو، نبی کے غلام بننا چاہتے ہو، روز معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے وقت شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، اگر برزخ میں قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرو۔ پہلے اپنے آپ سے آغاز کرو، اپنے آپ سے آغاز کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے اوپر شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج کرو اور لاگو کرو۔ یہ میرا پیغام مت سمجھے، یہ ہاتھ جوڑ کر میری التجا ہے آپ لوگوں سے۔ آپ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، اگرچہ میں آپ میں سے چھوٹا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر محراب و منبر کی ذمہ داریاں دی ہیں تو ان کو میں ضرور نبھاؤں گا اور پورا کروں گا، اور ہر سٹیج پر اور ہر کسی کے سامنے، چاہے میرا اپنا سٹیج ہو یا کسی اور کا سٹیج ہو، جہاں پر بیٹھوں گا حق کی بات ضرور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں بھیجی ہیں، ان آزمائشوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم میں تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو وحی آتی تھی، خواب آتے تھے، ان سے وہ تعین کر لیتے تھے اپنی فلاح کا۔ ارے ہمارے سامنے تو یہ نظام چل رہا ہے، ظلم ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، آفتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی لیکن ہم میں کتنی تبدیلی آئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کر لیا ہے، ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے مختلف انتظامات تو کر لیے ہیں، اپنے دل کو بدلنے کے لیے، اپنے دماغوں کے اندر جو فطور ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے کون سا انتظام اہتمام کیا ہے؟ ہم نے ہواؤں سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں اپنا لی ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کا کون سا سہارا لیا ہے؟ اللہ کے گھر کا کون سا آسرا لیا؟ سب سے بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ ان کے بعد جو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، آفتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہے تو ہر چیز ہی آفت۔ جس گھر میں بے نمازی ہے وہ سب سے بڑی آفت، وہ کرونا سے کم ہے۔ وہ کرونا ظاہری طور پر جسم کو تکلیف دیتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا تباہی کر رہا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی شرابی ہے، تمہارے گھر میں کوئی زانی ہے، تمہارے گھر میں کوئی سود لینے یا دینے والا ہے، یہ کس کرونا سے کم ہے؟ کس کرونا کی بات کرے بندہ؟ یہ تو ظاہری کرونا ہے، اس سے تو مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ لیکن جو وہ کرونے ہمارے اندر موجود ہیں، جو مختلف چیزیں، جو دین سے دوری، اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کا مقابلہ ہے، جو سامنا ہے، اللہ کی دشمنی، اللہ کے محبوب کی دشمنی جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ کم کرونا ہے کسی سے؟ ایک طرف بھیڑ چال ہے ہمارے سامنے، بس ایک چیز کو سوچا اس کے پیچھے چل دیے۔ ارے اپنے گھر سے احتساب کرو، اپنے گھر سے اپنا احتساب کرو، نکالو اپنے گھروں سے بے نمازی کو نماز والا بناؤ، بے ایمان کو ایمان کی دعوت دو، جو سود لیتا ہے اسے ہاتھ جوڑ کے کہو یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ ہے،
جو شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، کلمہ پڑھے اس کا وہ صرف گلے سے اوپر رہ جاتا ہے، قلب پہ اس پہ اثر نہیں ہوتا، وہ ہر چیز قبول ہے ہمیں، وہ ہر چیز قبول ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے لیے اگر اللہ کے محبوب کے نوکر کو جب بھی سنو گے پھر یہ تلخ باتیں سننا پڑے گی۔ مسلمان بن کے دکھاؤ، اپنے ہمساؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے عزیزہ و اقارب کا حق ادا کرو، اور پھر اپنے اوپر جو اللہ کی شریعت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ دوسروں پر اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں وہ کام کرتا ہے، اپنے بارے اگر پوچھ لیا جائے تو سب سے زیادہ عیب اسی میں ہوں گے جو کہہ رہا ہوگا۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت جسے روزہ نہیں ہوتا، افطاری کی جلدیوں سے ہوتی ہے، یہ ٹائم ہو تو نہیں گیا، اذان آ تو نہیں گئی، لیٹ تو نہیں ہو رہے، ہمیشہ اسی کو جلدی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کا حال ہے، جب قرض کے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو مقروض ہوتا ہے دفاع وہی کرتا ہے۔ ہماری بھی یہی بات ہے، ہم لوگوں پر بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں، فلاں مولوی اس طرح ہے، فلاں مولوی اس طرح ہے، فلاں ملا اس طرح ہے، فلاں پیر اس طرح ہے، فلاں خود جو ہے وہ سود کھا رہا ہے۔ وہ ملا کی بات تو بعد میں ہے نا، خود تو سود کا کاروبار کر رہا ہے، اپنی قبر انگاروں میں خود بھر رہا ہے۔ اچھا جانتے ہوئے بھی جب غیر علمی کی باتیں ہوتی تھی، جب پتہ نہیں ہوتا تھا، اویئرنس نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ہر چیز موجود ہے۔ آج کل تو اس الیکٹرانک میڈیا نے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، اب تو کوئی چیز چھکی چھپی رہ ہی نہیں گئی۔ سود کے لیے ہم مختلف شکے نکال لیتے ہیں، یہ پرافٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ جو سود ہے وہ سود ہے، اور جو سود کھاتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ تم اس کرونا کی بات کر رہے ہیں، میں اس کرونا سے ڈر رہا ہوں جو تیری آخرت خوار کر رہا ہے۔ یہ ظاہری کرونا اس جہاں میں تجھے برباد کر رہا ہے، اور وہ کرونا تیری نسلیں برباد کر رہا ہے، معیشت تک کے تمام حالات برباد کر رہا ہے۔ اپنے کردار کو خدارا، اپنے کردار کو درست کرو۔ یہ میں اتفاق ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہی صاحب کے تمام مرحوم جو بھی ان کے خاندان کے گزرے ہیں یا اہل بیت ملک سمیت جو بھی گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے شان کریمی کے صدقے کرم فرماتے ہوئے تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بنائے۔ جو میں نے کہا ہے میں اللہ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر اس سے طلب کرتا ہوں کہ پہلے اللہ خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو میں نے کہا ہے اگر ان میں سے جو باتیں آپ کو اچھی لگیں ان پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ